اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، السلام علیکم۔ انسان کی یہ خواہش ہے کہ وہ ہنستا رہے، مسکراتا رہے اور غموں سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ محترم حضرات، اس میں انسان کی اپنی طبیعت کا بڑا کردار ہے کہ وہ خوش رہنا چاہتا ہے یا غموں میں مبتلا ہونا چاہتا ہے۔ ہر انسان کو اپنے اوپر بڑا غور کرنا چاہیے کہ میرے کیا کیا مسائل ہیں جس سے مجھے نقصان پہنچنے کا اندیشہ رہتا ہے۔ اگر انسان اپنے اندر پائے جانے والے مسائل پر قابو پا لے تو یقینی طور پر وہ ہمہ وقت خوش رہ سکتا ہے اور اس کو پریشانی نہیں ہوگی۔ ان مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ غصے کا آنا ہے۔ جتنے بھی انسانی مسائل ہیں اس میں سر فہرست جو مسئلہ ہے وہ انسانی طبع میں غصے کا آ جانا۔ یہ انتہائی خطرناک قسم کا مسئلہ ہے جس سے عام انسان دو چار رہتے ہیں، اور بعد میں کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت غصہ آ گیا۔ تو سب سے عقل مند، سمجھدار، اچھا انسان وہ ہے جو اپنے غصے پر بر وقت قابو پا لے۔ اور یہ جو غصہ ہوتا ہے یہ ایک حملے کی مانند ہوتا ہے اور تیزی سے حملہ ہوتا ہے اور تیزی سے یہ نقصان پہنچا کر رفع چکر ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ پر کنٹرول کریں۔ اور محترم حضرات، یہ کنٹرول کا جہاں تک مسئلہ ہے یہ نہیں ہے کہ اس کو ہم ایک دفعہ کر کے بھول جائیں۔ اپنی طبیعت پر کنٹرول، اس کو ہمیشہ ہمیں اپنے حساب میں رکھنا ہوگا، اپنے پاس رکھنا ہوگا اور اس پہ نظر رکھنی ہوگی کہ میری طبیعت میرے کنٹرول میں ہے یا نہیں۔ اور جب ہم اس میں کنٹرول کرتے جائیں گے تو ہمارے اندر جو غصہ کرنے کی کیفیت ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جائے گی۔ پھر اتنی جلدی ہمیں غصہ نہیں آئے گا کہ ہم کوئی نقصان کر بیٹھیں، بلکہ اگر غصہ آتا بھی ہے تو وہ ہمیں سنبھلنے کا موقع ضرور دے گا کہ یہ غصے والی بات ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہمہ وقت کہیں جگہ جاتے ہوئے، کسی سے ملتے ہوئے، کوئی ڈیلنگ کرتے ہوئے، کوئی کنٹیکٹ کرتے ہوئے اپنی طبیعت کو کنٹرول رکھیں، اور کوئی بات ایسی ناپسندیدہ آ جاتی ہے تو اس کو ریئیکٹ نہ کر دیں، ذرا تھوڑا سا وقفہ کریں۔ جو شخص غصے کی بات میں 20 سیکنڈ تک وقفہ کر لیتا ہے، اس کا جواب نہیں دیتا ہے، اس کا غصہ جاتا رہتا ہے اور جو نقصان ہونے والا ہوتا ہے غصے کی وجہ سے اس کو اس کا فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنی طبیعتوں پہ نظر رکھنا بڑی ضروری بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہدایات فرمائی ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور گزارش کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کیجیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ غصہ مت کر،
وہ شخص دوبارہ یہی گزارش کرتا ہے کہ مزید نصیحت کیجیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ غصہ نہ کر۔ اس کے ہر دفعہ سوال کرنے پہ یہی جواب دیا جاتا ہے کہ غصہ نہ کر۔ اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ غصہ کتنی ناپسندیدہ چیز ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرما رہے ہیں۔ اور محترم حضرات، یہ جو غصہ ہے نا، یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان جو ہے ہمارا کھلا دشمن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمیں غصہ آنے لگے تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ شیطان ہم پر حملہ آور ہو چکا ہے، اور جب شیطان حملہ آور ہو جائے تو اس کا بہترین حل یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جو شخص غصے کے وقت ان کلمات کو ادا کرتا ہے اس کا غصہ جاتا رہتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی تعریف کی ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو اپنے مد مقابل کو پچھاڑ دے، بلکہ صحیح پہلوان وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو کرے۔ تو اگر کوئی شخص غصے کی حالت میں اپنے آپ پر کنٹرول کرنا سیکھ لیتا ہے، اور یہ سیکھا جا سکتا ہے، یہ بات انشاءاللہ پکی ہے کہ سیکھا جا سکتا ہے، تو اللہ تعالی ہمیں غصے پر کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ خوشی کا تعلق جو ہے یہ اپنی طبیعت پر کنٹرول کرنے سے ہی ہے، اور انشاءاللہ اگر ہم اس پہ کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں انشاءاللہ بہت سی خوشیاں آئیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں غصے میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔